الصلاة لأهلها اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. استقبال رمضان بشاشت کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ. ایک درویش کہنے لگے کہ ہمارے یہاں ایک صاحب آتے تھے تو میرے والد صاحب ان کو ملتے تھے. واہ 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 بھائی واہ، کمال کر دیا، ایسے ملتے تھے، اس کا استقبال کرتے تھے اور اپنے خادم کو کہتے تھے کہ 2 بندوں کی روٹیاں لیا. وہ ذرا زیادہ کھاتا تھا. 2 بندوں کی روٹیاں. میں لگا وہی بندہ والد صاحب فوت ہو گئے، میرے پاس آتا تھا، میں روٹی بھی کھلاتا تھا، پیسے بھی دیتا تھا، مدد بھی کرتا تھا. حالانکہ والد صاحب پیسے نہیں دیتے تھے، صرف استقبال اور 2 بندوں کی روٹی. ایک دفعہ کہنے لگا کہ میاں صاحب آپ نے وہ محبت نہیں دی جو آپ کے والد دیتے تھے. کیسے؟ والد صاحب احتیاطاً گالیاں بھی دے دیتے تھے. تو کہنے لگے کہ آپ نے مجھے وہ محبت نہیں دی. کیسے؟ کہنے لگے آپ کے والد صاحب کے پاس آتا تھا، ایسے ملتے تھے. میں سمجھ گیا والد سے زیادہ کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، مال دیتا ہوں، کھانا دیتا ہوں، روٹی دیتا ہوں، لیکن وہ استقبال نہیں کرتا. میاں صاحب آپ نے وہ محبت نہیں دی یا آپ نے وہ پیار نہیں دیا جو آپ کے والد دیتے تھے. رمضان کا استقبال. رمضان آ گیا، رمضان کا استقبال، رمضان آ گیا. میرے لیے سعادتوں کا، برکتوں کا، خیروں کا مہینہ آ گیا. ایک ہے رمضان کا خوف، جاگنا پڑے گا، بھوکا رہنا پڑے گا، عبادت کرنی پڑے گی. 3 خوف، جاگنے کا، بھوکا رہنے کا، عبادت کا. یہ 3 خوف ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ خوف شوق میں بدل جائیں، یہ خوف شوق میں بدل جائیں، یہ خوف شوق میں بدل جائیں. میرے آقا کوئی اہم بات ہوتی تھی تو 3 دفعہ فرماتے تھے، یہ خوف شوق میں بدل جائے. بس جب یہ شوق میں بدل جائیں گے، پھر سحری، پھر نماز، پھر تسبیح، پھر رمضان کے معمولات، پھر نوافل، پھر اپنے آپ کو تسبیح خانے میں، موبائل بند، پھر خدمت کا جذبہ، خدمت کا شوق. آج ہمارے خدمت، ان کے والد صاحب فوت ہوئے، بیٹے نے ان کا جنازہ پڑھایا. میں شام کو حجویری محل گیا، وہاں کی نظم، سحری، افطاری نظام بنانے کے واپسی پہ ان کے گھر گیا تو میں نے انہیں کہا خوش قسمت باپ ہے کہ جو ایسے بیٹے کے ہاتھوں گیا جس بیٹے نے ساری عمر لنگر کھلایا. میں نے کہا پیسہ میرا پر ہاتھ تیرے. ہمارے ایک سیاستدان ہیں، فوت ہو گئے، ان کا بیٹا ہے، شریف لوگ ہیں، اچھے مہمان نواز ہیں. جس دور میں 1980-84 کے بعد یہ پجیرو 7 سیٹر جیپ آئی تھی،
ان کے پاس بھی تھی. کچھ دشمنوں نے ان پہ فائرنگ کی، گاڑی دوڑتی رہی، وہ فائرنگ کرتے رہے میلوں میلوں. کہنے لگے ہم جب کورٹ میں گئے تو جج نے کہا کہ یہ گاڑی چھلنی ہے، اور بندہ کہتا میں بچ گیا ہوں. کیسے ممکن ہے؟ کہا والد صاحب فرماتے تھے کہ میں جب گولیاں آتی تھیں روٹیاں ڈھال بن کے میرے سامنے آ جاتے. مجھے خود پتا ہے، ان کے والد کو میں نے دیکھا ہوا، بھلے انسان تھے. روٹیاں ڈھال بن کے میرے سامنے آتی تھی. وہ لنگر چلتا تھا، غربا، مساکین، مہمان آنے والے، چھوٹے بڑے سب کھاتے تھے. آج بھی چلتا ہے. جو لنگر کھلاتا ہے، یاد رکھیے گا، جو کھلاتا ہے، کیونکہ اللہ کھاتا نہیں کھلاتا ہے، تو جو کھلاتا ہے وہ رب نہیں بنتا، باقی اللہ سب کچھ اسے عطا کر دیتا ہے، وہ اللہ نہیں بنتا. رمضان کا استقبال کیسے کرنا، کس انداز میں کرنا ہے، کس کیفیت کے ساتھ کرنا ہے، کس جذبے کے ساتھ کرنا ہے. اور رمضان صرف خالی پیٹ ہونے کا نام نہیں. اپنے من کو میں نے سمجھانا ہے، اپنی طبیعت کو، اپنے من کو، اپنے مزاج کو سمجھانا ہے کہ رمضان صرف خالی پیٹ ہونے کا نام نہیں. رمضان ایک پورے جذبے کا نام ہے جس میں آنکھوں کا روزہ، کانوں کا روزہ، تنہائیوں کا روزہ، زبان کا روزہ، جذبوں کا روزہ، سوچوں کا روزہ، خیالات کا روزہ. رمضان تو ایک جذبے کا نام ہے. رمضان تو ایک درد کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے. اور رمضان اپنے اوپر جبر کا نام ہے. اپنی کتنی عادتیں، اپنی کتنا مزاج میں نے رمضان میں بدلنا ہے، فیصلہ کروں گا. میری زندگی میں کچھ ایسی کمیاں تھیں، آپ میں تو نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کہ میں نے رمضان میں اپنے اوپر جبر کر. یہ رمضان کا استقبال ہے، جبر کرنا ہے. میں یہاں سے گزرتا ہوں، کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں ایک صاحب کو، یہاں ایک دکان ہے ان کی کسی چیز کی، دن رات موبائل کو دیکھتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد اینک لگ گئی. اب میں نے محسوس کیا ہے کہ ان کا شیشہ موٹا ہو گیا ہے. یہاں سے گزرتا ہوں، مجھے ان پہ نظر پڑتی. جس طرح اس نے موبائل کو نہیں چھوڑا، اس طرح میں نے رمضان کے ایک ایک پل، ایک ایک لمحے، ایک ایک لحظے، ایک ایک وقت اور ایک ایک گھڑی کو نہیں چھوڑنا، نہیں چھوڑنا، نہیں چھوڑنا. انشاءاللہ آپ گمان نہیں کر سکتے. اس دفعہ آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے، باقی سارے آپ کے فیصلے رمضان کرائے گا. ہاں، وہ شادی، وہ بخت کا فیصلہ، وہ رزق کا فیصلہ، وہ صحت کا فیصلہ، وہ عزت کا فیصلہ، وہ خوشحالیوں کے دروازے کھلنے کا فیصلہ، وہ دولت کا فیصلہ، وہ تمنگری کا فیصلہ، وہ روح کا فیصلہ، وہ روحانیت کا فیصلہ، وہ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہونے کا فیصلہ، وہ میری نسلیں بار بار حج بیت اللہ کی زیارتیں عمرے اور حج کی شکل میں کرتے رہیں، حج بیت اللہ کے دروازے بند نہ ہوں. اس کا فیصلہ، اس کا فیصلہ، یہ فیصلے میں نے آپ نے کروانے، یہ فیصلے کروانے. نہیں کروانے. اس دفعہ فیصلہ ہمارا رمضان کروائے گا. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے، میرے سرکار کا مفہوم ہے،
रमजान सफारशी है, रमजान पकड़वाएगा, रमजान सफारिश भी करेगा और शिकायत भी करेगा। इस दफा रमजान हमारा फैसला करवाए इंशाअल्लाह। हम रमजान को इतना राजी करेंगे, इतना खुश करेंगे, इतना राजी करेंगे, इतना खुश करेंगे, इतना राजी करेंगे, इतना खुश करें। रमजान हमारा फैसला करवाए और रमजान ऐसा फैसला करवाएगा, अपनी नस्लों में रमजान का फैसला होगा, नस्लों में। मेरे परदादा का 1933 में विसाल हुआ, 1919 में उन्होंने हज किया। मेरी नानी अम्मा, मेरे बड़े जिन्होंने देखा, उन्होंने बताया उनका रमजान अनोखा रमजान होता था। लोगों को उठाते थे, सहरियां करवाते थे, इफ्तारियां करवाते थे, लोगों को जगाते थे, अल्लाह के नाम पे लगाते थे। मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था, मैं तो आलम में अरवाह में था, मेरे तो वालिद ही पैदा नहीं हुए थे, मेरे परदादे की बात कर रहा हूं। पर याद रखिएगा, रमजान उनका सफारशी ऐसा बना कि आखिरी वक्त शाम को हर बंदे से अलविदा, मस्जिद से अलविदा, कुरान पाक पढ़ते थे, यहां तबर्रुकात में पढ़ा हुआ है, उससे अलविदा, फला हिंदू पड़ोसी, फला सिख, फला मुसलमान, सबसे अलविदा। रात को उठे, तहज्जुद पढ़ी, नवाफिल पढ़े, जिक्र किया, उसके बाद लेटे अपने अंगूठे बांधे, अपने हाथ सीधे किए, किबले की तरफ मुंह किया, अल्लाह के पास चले। उन्होंने रमजान को ऐसा राजी किया, रमजान को, कि रमजान ने उनके लिए सारे निजाम बनाए। दादा की बारी आई 1960 में, दादा की बारी आई, फरमाते थे, अम्मा फरमाती थी रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे हाथ उठे हुए हिल रहे थे और बिस्तर के साथ टेग लगे हुए थे और ऐसे हाथ गिर गए, अल्लाह के पास चले गए। 6 महीने तक कब्र से खुशबू आती रही। रमजान को ऐसा राजी किया कि रमजान ने खुद सिफारिशें की, मौला आखिरी वक्त खात्मे का, मौला खुशबुओं के फैसले, अल्लाह तेरे पास हाजिर हुजूरी के फैसले, तेरी मोहब्बतों के, तेरे ताल्लुक के फैसले, तेरे नाम की अजमतों के फैसले, रिस्क कुशादा फैसले, सेहत रहमत फैसले, कर्जों से खुलासी फैसले, बेटे नेमते फैसले, बड़ा घर सवारी फैसले, खुशहाली के राज फैसले। इस दफा तो रमजान से फैसले करवाने हैं। रमजान शिकायत भी करता है तो सिफारिश भी करता है। अगर यकीन है सिफारिश का तो फिर इस दफा रमजान को कहें, ए रमजान मैं तुझे इंशाअल्लाह राजी करूंगा, तो अल्लाह से मेरी सिफारिश कर, अल्लाह से मेरी सिफारिश कर। कितने खुशकिस्मत हैं आप तस्बीह खाने में रमजान गुजारने, पूरी दुनिया पूरे मुल्क से आए बैठे हैं। अब तो कोई अल्लाह से सिफारिशों के फैसले करवाए, सिफारिशों के फैसले कर। रमजान फिर जैसे हदीस में आता है, जमीन पे एक बंदा कलमा पढ़ता है, अर्श इलाही के सामने नूर का सतून हिलता है। अल्लाह फरमाते हैं क्यों हिलता है? या अल्लाह, जमीन में तेरे बंदे ने कलमा पढ़ा है, उसकी बख्शिश नहीं हुई। अल्लाह पाक फरमाते हैं ठहर जा, रुक जा, मैंने उसको बख्श दिया। रमजान फिर सिफारिशी बने। जिस तरह कहा कि सूरत मुल्क तबारकल्लज़ी, हदीस का दूसरा हवाला दे रहा हूं, मुल्क तबारकल्लज़ी झगड़ालू है। हदीस के यही अल्फाज हैं, मेरे आका के अल्फाज हैं। अल्लाह से झगड़ा करेगी, या अल्लाह ये बंदा मुझे पढ़ता था, या फिर इसे अपने कुरान से निकाल दे, या इसकी मगफरत कर दे। इस दफा का रमजान ऐसा,
اس دفعہ کا رمضان ایسا ہو جو رمضان صبح اور شام، دن اور رات ہمیں کہے کہ میں تیری انگلی پکڑتا ہوں، ادھر میری انگلی پکڑتا ہوں، کہاں جانا ہے، کہاں جانا ہے، یہ میرا راستہ ہے، میں نہیں ادھر جانا، ادھر آگے لٹیرے ٹھگ، آگے دھوکے فریب، آگے کانٹے گڑھے، رمضان سب سے بچاتا بچاتا مجھے لے کے چلا گیا۔ دنیا والے کہنے لگے اس راستے سے تو بچ کے کیسے آیا؟ کہا میری انگلی کسی نے پکڑی تھی۔ تو کس نے انگلی پکڑی تھی؟ کہا میری رمضان کریم نے، رمضان المبارک نے میری انگلی پکڑی تھی۔ کر لیں فیصلہ کر لیں۔ اگر اپنی نسلوں کے لیے وسیع رزق، وسیع برکت کی برکت، رزق کا رزق، وسعت کی وسعت، روح کی دنیا، من کی دنیا، جذبوں کی دنیا اگر اپنی نسلوں کے لیے منوانی ہے، اپنی نسلوں کے لیے منوانی ہے، تو آج فیصلہ کریں میں نے رمضان کو راضی کرنا ہے، راضی کرنا ہے، راضی کرنا ہے، راضی۔ اور پھر ایسا راضی کروں گا کہ یہ رمضان بے ساختہ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرے کہ مولا دنیا میں جنت دینی ہے، تو سچا، تیرے وعدے سچے ہیں، اگر یہ آخرت میں جنت دینی ہے تو سچا، تیرے وعدے سچے، پر یہ دنیا میں قرضوں میں ہے، بیماریوں میں ہے، جادو جنات بندشوں ناکامیوں مشکلات مسائل میں ہے۔ اللہ اگر یہ دنیا میں سسکتا کسٹتا اور دھکے کھاتا زندگی گزار کے تیرے پاس آیا، کیا تو اس بات پہ قادر نہیں کہ پھر دنیا حسنت بنا دے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اللہ تو کیا قادر نہیں؟ اللہ تو کر سکتا ہے، اور فی الآخرۃ حسنۃ، تو کر سکتا ہے میرا اللہ۔ اور اللہ پاک پھر رمضان کی سفارش کو رد نہیں فرماتے، اور اللہ پاک جل شانہ رمضان کی سفارش کو قبول فرماتے ہیں، اور ایسا قبول فرماتے ہیں، ایسا کہ رمضان کی سفارش قبول ہو گئی، کبھی میرے لیے، کبھی میرے بیٹی اولاد کے لیے، کبھی پھر نسلوں کے لیے۔ میرے لیے کب ہوگی یہ بھی سن لیں، جتنی میری طلب ہوگی، اولاد کے لیے آگے طلب بڑھے گی تو اولاد تک جائے گی۔ اگر طلب بے قراں، بے چین، طلب بے قراں یعنی ایسا جس کا خود کنارہ ہی نہیں ہے، بے قراں، اور بے چینی، بے کلی، بے قراری، تڑپ کی طلب ہوگی، تڑپ کی طلب ہوگی، جس میں تڑپ بھی ہوگی، طلب بھی ہوگی، تڑپ بھی ہوگی، طلب بھی ہوگی۔ میں نے ایک بچے کو دیکھا، اس کا منظر آج مجھے نہیں بھولتا۔ میں کسی ایئرپورٹ میں تھا، وہاں نا جہاز لگے ہوئے تھے، یہ جہاز جو ہوتے ہیں لوہے کے چھوٹے چھوٹے کھلونے اتنے بڑے بڑے بنے ہوئے۔ ایک بچہ اس کے ایسے غور سے دیکھتا تھا، کبھی ادھر سے کہتا امی پیسے دے، میں نے یہ جہاز لینا ہے، کبھی ادھر سے دیکھتا، کبھی ادھر سے دیکھتا، کبھی اس کی بے کلی بے چینی مجھے یاد نہیں بھولے گی۔ میں اس کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، ایسے موٹا سا، چھوٹا سا ایسے بچہ تھا۔ اچھا کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، اس کی بے چین زندگی، بے کلی بے قراری اور طلب کی پیاسی آنکھیں میں کہاں بھولوں گا۔ ایسی طلب ہمارے من اور جیوں میں اتر جائے، ایسے من اور جیوں میں رمضان کی ایسی طلب ہوتے کہ رمضان بولے کہ اللہ یہ تیرا بندہ ہے، اور یہ بندہ بے تاب ہے، اس نے تجھے راضی کیا ہے، اے اللہ تو اس کو راضی کر دے۔ ہاں، رضی اللہ عنہ راضیتم مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت، یہ راضی، تو یہ راضی کر۔ ایسے رمضان سے دوستی آج لگا لیں،
اور یہ رمضان گزشتہ رمضان سے منفرد ہو، یہ رمضان گزشتہ رمضان سے منفرد ہو، ایسا منفرد ہو کہ رمضان بھی بولے کہ میرا بندہ، میرا بھائی، میرا دوست، تو اب تک مجھے کہاں بھولا رہا، تو نے مجھے یاد کیا ہے، یہ ایک یاد رکھ، تو مجھ پہ احسان کر، میں تجھ پہ احسان کروں گا، تو مجھ پہ احسان یہ کر کہ مجھے راضی کر، میں تجھ پہ احسان کروں گا کہ تجھے اور تیری نسلوں کو مالا مال کرا دوں گا، رب کے خزانوں سے، رب کی عطاؤں سے، اس کے برکتوں اور عطاؤں کے تجھے مالا مال کرا دوں۔ فیصلہ کریں، فیصلہ کریں، اور ایسا فیصلہ کریں کہ اللہ پاک کی رحمت متوجہ ایسی ہو کہ اللہ پاک جل شانہ فرمائے کہ یہ بندہ انشاءاللہ تعالی اس کا ریکارڈ علیحدہ بنا، اس کا ریکارڈ علیحدہ بنا، اس کی کیفیت علیحدہ بناؤ، میں اس بندے کو خاص الخاص عطا کروں، خاص الخاص عطا کروں۔ ہمارے ہاں ایک استاد سرور ہوتا تھا، لکڑی والا استاد سرور، تو نمازی آدمی تھا۔ ایک دفعہ میں اس کے ہاں، ہمارا کسی تھوڑا سفر ہوا، تو مجھ سے کہنے لگا کہ رمضان میں اپنی محنت بڑھا دیتا ہوں۔ میں کہ کیا مقصد؟ کہنے لگا رمضان میں دہاڑی لیتا ہوں، میں مزدوری کرتا ہوں، میں رمضان میں اپنی محنت بڑھا دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میرا رمضان میری شکایت اللہ سے کرے کہ یا اللہ جتنے پیسے لیتا تھا اتنی کی قیمت صحیح ادا نہیں کرتا تھا، اور میرا اللہ کہے اچھا ٹھیک ہے، پھر اس کی نیکیوں میں سے کٹوتی کرا دو، اللہ پر میری نیکیاں چھین لے، میرا رمضان چھین لے۔ کہا میں رمضان میں اپنی مزدوری اور محنت بڑھا دیتا ہوں۔ شاید وہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا، مستری سرور اس کا نام تھا، لکڑیوں کا کام کرتا تھا، لکڑی کا۔ اس رمضان میں اپنی محنت بڑھا دیں، اپنی کوشش بڑھا دیں، اپنا مجاہدہ بڑھا دیں، اپنی طلب بڑھا دیں، اپنی تڑپ بڑھا دیں اس رمضان میں، اور انشاءاللہ یہ رمضان راضی ہو کے آپ کی اور میری نسلوں کے لیے فیصلے کروا دے۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ راستہ ہی کوئی نہیں ہے، ساری عمر محنتیں کرتے رہیں، ایک رمضان کی دعا میری نسلوں کو رنگوا جائے تو بولو کیا فیصلہ نفع کا یا نقصان کا؟ ساری عمر محنتیں کرتے رہیں، شرط ہے محنت کرنی ہے، پر رمضان 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 آپ کے لیے سفارش کر دے، رمضان صرف ہاتھ اٹھا دے، بس ایسے کہہ دے کہ اللہ اس کو دے دے، اللہ دے دے، ایسے ہاتھ اٹھا دے رمضان، اللہ اس کو دے دے، اللہ کہتے ہیں جا دے دیا۔ اور کتنے خوش قسمت ہیں جو تسبیح خانے کا رمضان گزارنے آئے ہیں۔ اصل میں یہ رب تسبیح خانے کا جو رمضان جو حضرات گزارنے آئے ہیں، انہوں نے ایک انوکھا اور فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ یا اللہ سارے مہینے اپنی ذات کے لیے، سارے مہینے اپنے کام، اپنے نظام کے لیے، ایک مہینہ تیرے لیے اور تیرے فرشتوں کے لیے، اور دعاؤں اور آخرت اور اپنی نسلوں کی بخت اور تمنگری اور دولت اور مال کے لیے۔ یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں جنہوں نے رمضان یہاں گزارنے کا فیصلہ کیا، یہ بہت سمجھدار لوگ ہیں۔ تو پھر اس دفعہ تو خود رمضان کو سفارشی بنانا ہے۔ کیسے بنائیں گے؟ کیا تدبیر سوچیں گے؟ کیا فیصلہ کریں گے؟ کس طرح محنت کریں گے؟ کس طرح کوشش کریں گے؟ کن کن لمحوں کو قیمتی بنائیں گے؟ سب سے پہلے تو اپنی تراویح پہ میرا اللہ کہتا ہے، میرے اللہ نے فیصلہ کیا ہے، اللہ کے فیصلوں کو سب سے پہلے ہم نے کیش کرنا ہے اور عیش کرنا ہے۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، آؤ، میرا قرآن پڑھا جاتا ہے،
بہت غور سے توجہ سے اس کو سنو، کیوں؟ تم پر رحم، فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، تم پر رحم کروں گا، جنت رحم سے ملے گی، رحمت سے ملے گی، رزق کی وسیع برکت رحمت سے ملے گی، آخری وقت کا کلمہ اس کی رحمت سے ملے گا۔ ہڈیاں ختم کر گئیں، ہڈیاں گھل گئیں، لیکن رب نے خوشحالی کے دروازے نہیں کھولے۔ کتنے ایسے ہیں جن کو کچھ محنت نہیں کی، جس کو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں گاڈ گفٹڈ ہے، اس کی عنایت اور عطا ہے، یہ سب رحم ہے، رحم ہے، رحم ہے۔ اور نیکی الا ما رحم ربی، قرآن کہتا ہے وما ابری النفس ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم، نیکی سب کچھ اس کے رحم سے، رحم سے۔ جس کریم کہتا ہے آ میرا قرآن سن، تجھ پہ رحم کر دو، صرف سن توجہ سے، انصتو، فاستمعوا له وانصتوا، غور کر، توجہ کر۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ترجمہ سیکھ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اس کی تفسیر پہ نظر رکھ، اللہ یہ نہیں فرمایا اس کا شان نزول دیکھ، اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا یہ بدری آیات ہیں، یہ مکی ہیں، یہ مدنی ہیں، یہ احدی ہیں، کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ اللہ نے صرف دو چیزیں فرمائی ہیں، توجہ کر، غور کر، بس تیرا بس اتنا ہے، باقی پھر میرا کام ہے۔ اچھا، اب اس آیت کا اگلا حصہ دیکھیں، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ بس جب رحم ہو جائے گا نا، رحم ہو جائے گا، جب بادشاہ اور آقا معاف کر دیتا ہے، پھر عطا اور عنایت کی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جب رحم ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یہ بھی لے جا، یہ بھی لے جا، یہ بھی لے جا، یہ بھی لے جا، سب کچھ تیرا ہے، سب کچھ تیرا ہے۔ اور رمضان میں ایک اور چیز کا اضافہ ہے، نماز کی ترتیب بڑھ جاتی ہے، تو رکوع اور سجدے کی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ سمع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، کمر کے لیے، پٹھوں کے درد کے لیے، گھٹنوں کے درد کے لیے، اعصابی کمزوری کے لیے، مہروں کے لیے، کبھی معذوری نہ ہو اس کے لیے، جسم بے جان ہو جس کے لیے، اس دعا کا اہتمام کریں۔ اور فرمایا جو یہ دعا پڑھتا ہے 13 فرشتے دوڑتے ہیں اس کی نیکیاں لکھنے کے لیے، فرشتے نیکیاں لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں، اس کی نیکیاں ختم نہیں ہوتے۔ اور ایک دعا ہے جو دو سجدوں کے درمیان ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، اے مولا معاف کر دے، وارحمنی، پھر رحم آیا، وعافنی، میں نے اس دن بھی کہا کہ میں نے ایک جگہ پڑھا، ہر جگہ لکھا ہوا ہوتا ہے جیتے رہو، لکھا ہوا تھا عافیت سے جیتے رہو۔ بعض اوقات عافیت چھن جاتا ہے، بندہ کہتے ہیں اللہ اب موت دے، موت نہیں ملتی، بندہ پھر موت مانگتا ہے، موت نہیں ملتی۔ عافیت، خیر، برکت، عطا، شفقت، مہربانی، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، یہ دو سجدوں کے درمیان کی دعا ہے، بڑی طاقت ہے۔ مغفر لی، معافی مل گئی تو جنتی ہے، اور جنتی بھی نہیں ہے، جنت الفردوسی ہے۔ ورحمنی، رحم ہو گیا تو رزق بھی وسیع، اولادیں بھی، بیٹے بھی، نعمتیں بھی، دولتیں بھی، عزتیں بھی، اور عافیت مل گئی تو یہ کبھی پھر اللہ چھینے گا نہیں۔ ابا تھا، میرا والد تھا، وہ ایسے تھے، ان کے ہاں یہ تھا، اب مجھ سے سب کچھ چھن گیا۔ عافیت جب ملتی ہے اللہ دیتا رہتا ہے، چھنتا نہیں، اللہ دیتے رہتے۔ اور ایک چیز اور ہے، وضو کے گھونٹ کا اہتمام کریں، روزے کے دوران بھی منہ میں لے کے پھینک دیں، عمل پورا کرنا ہے۔ اور جب روزہ نہ ہو تو چھوٹے یا بڑے 3 گھونٹ وضو کے اس کی مشق کریں،
لاہور کا تو پانی ویسے میٹھا پانی ہے، ہاضم پانی ہے، دنیا کے مشہور پانیوں میں سے ہے، منہ میں لے لیں، اس کے اوپر وعدے ہیں، وضو کے گھونٹ پہ میرے آقا کے وعدے ہیں، مبارک مستند حدیثیں ہیں اس کے. اور یہ وضو کا پانی ہائی بلڈ پریشر کا علاج، ٹینشن کا علاج، غصے کا علاج، گناہوں کا علاج، نافرمانیوں کا علاج، بڑی بڑی لا علاج بیماریوں کا علاج، لا علاج بیماریوں روحانی جسمانی کا علاج، علاج علاج. وضو کے 3 گھونٹ جہاں سے وضو کریں، اور پانی پاک ہے تو وضو کریں گے، ناپاک سے تو وضو کر ہی نہیں سکتے. چھوٹا پی لیں، بڑا گھونٹ پی لیں، روزے کے دوران بھی اس کی مشق رہے، مشق رہے. منہ میں ڈال کے نکال دیں، نہیں پی سکتے، عمل پورا کریں. یہ رمضان ایسا ہو جس رمضان میں رب راضی ہو جائے، اور ایسا راضی ہو کہ رضا کا اعلیٰ سے اعلیٰ پیمانہ مل جائے. اس دفعہ ہمارے رمضان میں ہمارے روحانی پیکج میں کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں. آپ کو کٹورا ملا ہے، اس کی بہت قدردانی کیجیے گا. گٹھلیاں تھیلی ملی ہیں، جاتے ہوئے کبھی بھی گٹھلیاں ساتھ نہ لے جائیے گا. کئی سالوں کا تجربہ ہے، جو بندہ گٹھلیاں لے گیا ہے بہت پریشانیاں مسائل آئے ہیں، آخر بڑے لمبے سفر کر کے گٹھلیاں واپس کرنے آئے ہیں. تھیلی اور کٹورا لے جا سکتے ہیں. اس دفعہ رمضان میں کچھ چیزیں جو ہیں، کچھ چیزیں ان میں تبدیلی ہے، اور کوشش یہ کی ہے کہ آپ حضرات تشریف لائے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ برکتیں اور خیریں سمیٹ کے جائیں، برکتیں اور خیریں سمیٹ کے جائیں زیادہ سے زیادہ، اور مسائل حل کروا، کسی کے شادی کے، کسی کے رزق کے، کسی کے قرضوں کے، کسی کے دل کی مرادوں کے، کسی کی جادو جنات بندشوں کے، کسی کی ناکامیوں مشکلوں کے مسائل حل کرا کے جائیں، مسائل حل. تو اس دفعہ آپ کے لیے طاقتور روحانی پیکجوں کا انشاءاللہ حیرت انگیز انتظام ہے. میں اس کے بارے میں آپ سے عرض کروں گا. ایک تو ہمارا حروف تہجی کا پیکج ہے، پچھلے سال کی طرح اس کے بڑے تجربات ہیں. روز ایک حروف تہجی کو پر کریں گے، اور اس میں اپنی حاجتیں لکھیں گے، اور وہ کاغذ علیحدہ کر کے نیچے مٹکا پڑا ہے اس میں ڈال دیں گے. ایک تو یہ ہمارا عمل ہے. دوسرا تونگری کشکول کا عمل، کہ گٹھلیوں کو کٹورے میں ڈالیں گے اس میں، اور یہ اللہ سے کہیں گے یا اللہ یہ کشکول ہے خالی، میرا رزق کا کشکول، میرے بخت کا کشکول، میرے نصیبوں کا کشکول کٹورا، اور اے اللہ میری ضرورتوں اور حاجتوں کا بھر دے. اس میں پھر بیٹھ کے 45 بار یا قادر یا نافع گٹھلیاں کٹورے کے اندر ڈال کے پڑھنی ہے. یہ عمل ہے. اس طرح ایک عمل ہم خدمت والوں کے لیے کریں گے. پوری دنیا میں جس شعبے کی، کوئی نیٹ کی، کوئی کتابوں کی، کوئی پوسٹوں کی، کوئی یہاں روٹی کھلانے، صفائی، ہر شعبے کی تسبیح خانے میں خدمت والوں کے لیے ایک عمل کریں گے. خدمت والوں کے لیے، ان کے لیے عمل شامل کریں گے، خاص عمل ہوگا. اور دوسرا ہمارا مجرمانہ حاضری ہے، اس کو کریں گے. ایک چیز اور ہے کہ حروف تہجی کا یہ جو تعویذ آپ کے پاس ہے، حروف تہجی کا، اس کو ہم نے قرآن کا سفارشی بنانا ہے. روز قرآن پاک پڑھنا ہے، اس میں یہ نشانی کے طور پہ رکھنا ہے. یہی تعویذ. اور جن کو قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہے، وہ انگلی پھیرتے ہوئے یا تواب ہو، یاد ہے، یا تواب ہو یا کریم ہو پڑھنا ہے. اور جو پڑھے ہوئے ہیں وہ قرآن چاہے روز تھوڑا پڑھیں یا زیادہ، فیصلہ کریں کہ میں رمضان میں یہاں تسبیح خانے میں 1 2 3 5 7 کم از کم ایک قرآن ختم، اور اسی تعویذ کو اس کے اندر رکھیں.
इस तावीज को उसके अंदर रखें, उसके अंदर रखें। फिर से सुने, जो हिस्सा अलहदा करके मटके में डालेंगे वो तो डाल दिया, जो बाकी है वो उसके अंदर निशानी के तौर पे रखेंगे। ये बहुत ताकतवर अमल है। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। एक तो 3 रमजान, जो 3 रमजान की शब है, तीसरे रमजान की शब में उसमें एक अमल कराया जाएगा और एक हदिया दिया जाएगा। उस अमल का नाम है दौलत घर। क्या मकसद? घर में कभी रिस्क दौलत खत्म नहीं, नस्लों में कभी खत्म नहीं, कारोबार में हमेशा इज्जत, नौकरी में हमेशा तरक्की। ये अमल बड़ों की तरफ से है। उसमें एक हदिया दिया जाएगा, उस हदिये की बाकायदा वजाहत की जाएगी। एक तो 3 रमजान में ये अमल होगा और ये खास अमल है जो नस्लों में अगर चाहते हैं नस्लें तवंगर रहें, मालदार रहें, कारोबार बढ़ता रहे, नौकरी में बरकत और तरक्कियां और रिस्क कभी घर से खत्म न हो। दूसरा अमल कामयाबी तावीज है। ये 7 रमजान को ये अमल कराया जाएगा। 7 रमजान की शब को, 7 रमजान की शब को कामयाबी तावीज। क्या मकसद? हर मैदान में कामयाबी, जहां जाए कामयाबी, इज्जत कामयाबी, रुतबा मकाम कामयाबी, नौकरी में कामयाबी, मकसद में कामयाबी, हर कदम में कामयाबी। ये एक खास अमल कराया जाएगा जो कि 7 रमजान की शब को होगा। तीसरा अमल हमारा बख्त बुलंद अमल है। ये अमल हमारा 11 और 12 की दरमियानी रात को हमेशा शादियों के लिए नवाफिल पढ़े जाते हैं। लोग पूरा साल इन रातों का, इस रात का इंतजार करते हैं। इसके लिए इस दफा एक खास तावीज होगा, उसका एक खास अमल होगा और खास उसकी तरतीब होगी, खास तरतीब। उसको जरूर जो है इस दफा इंशाअल्लाह ताला ये 11 और 12 की दरमियानी रात में होगा। चौथी चीज, लहो एक होगी गैबी मदद के नाम पे। जिस घर को मुश्किलात ने, नाकामियों ने, नामुरादियों ने, झगड़ों ने, उलझनों ने, तंगियों ने, खौफ ने, परेशानों में, बच्चों की तालीम, नाकामियां, नस्लों के अंदर के रोग, ये 17 रमजान यौम बदर है मुस्लिम ईमान वालों का। उसमें ये अता की जाएगा, ये तोहफा अता किया जाएगा। और पांचवा, बेटे और औलाद की ख्वाहिशमंद, बेटे और औलाद के ख्वाहिशमंद हजरात। अच्छा, पहले बता दूं, ये हर साल हो गए अमल सारे। एक 3 रमजान का है, एक 7, इनको उठा देना, एक 3 रमजान का है, एक 7 रमजान का है, एक 11-12 की दरमियानी, एक 17 रमजान का है और ये रमजान है 21 रमजान, 21 की रात को। जो औलाद नरीना, औलाद नरीना हमारे 3 दिन चल रहे हैं, इसमें एक खास जड़ी दी जाएगी उसको पानी में। जो औलाद नरीना या बे औलाद, औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए ये तोहफा होगा इंशाअल्लाह ताला। ये 21 रमजान में ये अमल किया जाएगा। इस दफा खास तोहफे हैं। रमजान ज्यादा से ज्यादा यहां गुजारें और पूरे अदब के साथ, पूरी तलब के साथ और पूरे तड़प के साथ, अदब के साथ, तलब के साथ और तड़प के साथ रमजान यहां गुजारे। जितना अदब और तलब और तड़प होगी उतना अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें होंगी। आए हम पहला अमल करते हैं। पहला अमल हुरूफ तहज्जी का। आपके पास कलम भी है, कागज भी है, सब कुछ है। और ये हुरूफ तहज्जी अपनी जरूरतों, अपनी हाजतों, अपनी मुरादों का तसव्वुर करते हुए, अपनी
हाजतों, अपनी मुरादों का तसव्वुर करते हुए इसमें हमने अलिफ के खाने में आज लिखना है, और पूरी दुनिया में हमारे जहां जहां मुखलिसीन बैठे हैं, ये हमने नेट पे कागज डाला हुआ है, अभी डालना है, नहीं डाला। हर दफा हमारे 19 रमजान को निजाम ठीक होते हैं, हमारे जिम्मेदारों ने ये जिंदगी की पहली गैर जिम्मेदारी शुरू हो चुकी है, आप गिनते जाइएगा, अभी तक नहीं डाला, पूरी दुनिया को महरूम रखा हुआ है। अल्लाह पाक मुझे माफ करे, मेरा कसूर है, अभी तक नेट पे इसको नहीं डाला, हालांकि डाल देते तो पूरी दुनिया इसका प्रिंट निकाल के हमारे साथ अमल में शामिल हो जाती। तो इसको आप प्रिंट निकाल के पूरी दुनिया में जहां हमारे मुखलिसीन हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। आए अलिफ के खाने में अपनी हाजात लिखें, अपनी मुरादें लिखें, अल्लाह से अपनी मुरादें और जरूरतें लिखें। अलिफ के खाने में मुख्तसर लिखें अपनी हाजतें। जो लिखना नहीं जानते वो उंगली फेरते हुए अलिफ के खाने में अपनी हाजतें लिखते जाए, उंगली फेरते हुए उंगली के साथ तसव्वुर में। आपके इल्म में है कि कुरान पाक में 48,872 मरतबा, 48872 872 मरतबा अलिफ आया है पूरे कुरान में। तो कितनी ताकत है इन हरफों में, और ये कुरान के हरूफ जाके अल्लाह की बारगाह में आपने कितने काम बनवाएंगे। आपने आपने इस खाने में अलिफ के खाने में अपनी हाजतें लिखी, अपनी मुरादें लिखी है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ताकतवर है, मुख्तसर अमल है, चंद लम्हों का अमल, पर इसकी ताकत, पर इसकी तासीर, पर इसकी कुव्वत नस्लों में काम आती है, नस्लों में काम आती है, नस्लों में काम आती है। ये नस्लें कर जाती हैं, फिर आइंदा नस्लें दुआएं देती हैं। मैं एक दफा मक्का मुकरमा में बैठा था, एक होटल में एक फ्रेम लगा हुआ था, लिखा हुआ था 1919 का मक्का मुकरमा का हरम बैतुल्ला। वो ऐसा था, वो सादा सा, नीचे कंकरियां बिछी हुई, कोई एसी पंखे नहीं, सादा सा, सामने सारे पहाड़। मैंने जो देखा, यकीन जानिए इतना रोया। मैंने कहा मेरे परदादा 1919 में तशरीफ लाए थे हज के लिए, कई महीनों के हज किया, कई लंबा चौड़ा हज किया, वक्त बहुत लगा। सोचने लगा कितनी दुआएं मांगी होंगी। आज अपने आप को कहने लगा तो उन दुआओं का सिला है। अल्लाह वालो, ये छोटे छोटे अमल कर जाओ, नस्लें आबाद और शाद होंगी, नस्लों में बख्त बरकत, बख्त बरकत, बख्त बरकत, बख्त बरकत, बख्त बरकत, इंशाअल्लाह। ये अमल है और बहुत जबरदस्त अमल है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से ये अमल बहुत ताकतवर है। अल्लाह पाक मुबारक करे, कबूल फरमाए। उससे अगला लफ्ज अमल हमारा तवंगरी कशकोल का अमल है। तवंगरी कशकोल का, तवंगरी
کوئی ایک بندہ اگر رمضان کے معمولات میں سر جوڑ کے بیٹھتا تو حروف تہجی کا یہ ڈال دیا جاتا. ایک بندہ اگر ہوتا نا جس کو لگی ہوتی، ایک بندے کو لگ جاتی، کوئی بھی ایسا ہوتا تو یہ حروف تہجی کا یہ پہلے سے نیٹ پہ ڈال دیتے. ہاتھ میں لے کے کشکول ہاتھ میں لے کر، اور اس کے اندر اپنی مجبوریاں، ضرورتیں، پوری امت کا درد، پوری امت کا غم، اور یہ کشکول والا عمل آپ اپنے لیے بھی کریں گے. اور دنیا میں آج ایک اعلان کرتا ہوں، جہاں بھی دنیا میں خدمت والے ہیں ان میں اس کشکول کے عمل میں ان کا پورا حصہ ہے. ان کو مبارک ہو. اور پورا رمضان کرایا جائے گا، پورا رمضان آپ اپنے لیے، پوری امت کے لیے، اور پوری دنیا میں خدمت والوں کے لیے جو عبقری تسبیح خانے کی پوری دنیا میں خدمت کرتے ہیں. وہ کتنے خوش قسمت ہیں، اتنا بڑا مجمع ان کے لیے عمل کر رہا. پڑھیں یا قادر و یا ناصر. آمین. مبارک، برکت، رحمت پوری امت کی نیت کی، اپنی اپنی نسلوں کی نیت کی، اور جو پوری دنیا میں عبقری تسبیح خانے سے جڑے خدمت والے ہیں ان کی نیت کی. بہت بابرکت عمل ہے، بہت سعادت مند عمل ہے. اب یہی ہاتھ ہم چہرے پہ، پورے بدن پہ پھیریں گے. برکت والے ہاتھ، سعادت مند ہاتھ، پورے برکت والے ہاتھ انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. اب ایک چیز اور ہے، اس رمضان میں ہم نے ایک عمل آج رات سے شروع کرنا ہے. بہت طاقتور عمل ہے، 21 دن کا عمل ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنے لیے، امت کے لیے تسبیح خانے، میری نسلوں کے لیے، یا مسبب الاسباب، بس صرف اتنا پڑھنا ہے. ایک ہمارا عمل ہے یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر. نہ، آپ نے صرف اتنا قبلے کی طرف کھڑے ہو کے رات کے کسی وقت، شام کے بعد کا یہ عمل ہے، شام کے بعد کا یہ عمل ہے، قبلے کی طرف یکسو ہو کے اول آخر 11 دفعہ درود شریف، 11 تسبیح، کسی کے 15 منٹ، کسی کے 20 منٹ، کسی کے 25 منٹ، کسی کا آدھا گھنٹہ لگتا ہے. پر گڑ گڑا کے آپ کی مجبوری ہے تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. پر اگر یہ عمل اللہ توفیق دے دے، تہجد کے وقت دے دے، عشاء کے بعد دے دے، تراویح کے بعد دے دے، مغرب کے بعد دے دے، اللہ توفیق دے دے، اس عمل کو 21 دفعہ 21 دن کرنا ہے. اور اس کو انشاءاللہ فیصلہ کریں گے، یہ عمل زندگی کا حصہ بنا. آج سے
मेरा मेरी नस्लों का, पूरी उम्मत का, अपना पूरे निजाम का सख्त तसव्वुर ये फैसले करवाता है बख्त के, दौलत के, रिज़्क के, इज्जत के, सेहत के, बरकत के, नाकामियों को दूर करने के, परेशानियों को दूर करने के। पूरी दुनिया में जितने हमारे मुखलिसीन हैं, अगर वो भी ये फैसला कर लें कि ये या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, अगर फैसला कर लें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उनको इसकी बरकतें और खैरें अता फरमाएगा। ये जरूर करेंगे, लेकिन करेंगे ऐसे कि बिल्कुल गिड़गिड़ा के और भिकारी बन के और मोहताज बन के ये करेंगे, भिकारी बन के मोहताज बन के करेंगे। हमारा हर दफा का मुजरिमाना हाजिरी है, अल्लाह के सामने असल में शक्ल बनाते हैं। मेरा अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे रोना नहीं आता, चलो रोने वाली शक्ल बना ले, मैं तब भी कबूल करता हूं। इसका दूसरा हवाला, मूसा अलैहिस्सलाम के जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम जैसा लिबास पहना था, हालांकि उन्होंने नक्काली की थी, नकल की थी, बहरूपिये बने थे। मेरे अल्लाह ने सबको बर्बाद फिरौन समेत कर दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा मैंने इनको हिदायत दे के तेरा गुलाम बनाया और जन्नती बनाया। या अल्लाह क्यों? फरमाए इन्होंने तेरा रूप धारा था, जो तेरा सिर्फ रूप धार दे मैं उसको भी अपना दोस्त बना लेता हूं। अल्लाह हम मुजरिम हैं, हमसे बड़ा कोई मुजरिम नहीं। कबूलियत की रातें हैं और अल्लाहुम्मा बिस्मिक का कहफ कितमीर वो है जो जादू पे, जिन्नात पे नंगी तलवार, बेबरकती पे नंगी तलवार, हासिद दुश्मन और कितमीर के फितनों पे नंगी तलवार, और ये वो है जो दुनिया के लाइलाज बीमारियों दुखों का इलाज। इसके अंदर बड़ी ताकत, बड़ी तासीर है, बहुत कुव्वत है। जितना डूब के पढ़ेंगे उतना इसकी ताकत होगी। अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, اللهم باسمك قهر كتمير، اللهم باسمك قهر كتمير، باسمك قهر كتمير، اللهم باسمك قهر كتمير، اللهم باسمك قهر كتمير، اللهم باسمك قهر كتمير، اللهم باسمك قهر، اللهم باسمك قهر كتمير، اللهم باسمك قهر كتمير، اللهم باسمك قهر كتمير، باسمك قهر كتمير. आमीन आमीन आमीन। अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह बरकत दे आपको। इंशाअल्लाह ताला हम मज़ीद इस तरतीब को आगे बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह आज रमज़ान की पहली शब है। 313 बार सूरत कौसर का अमल हर साल चलता है, जिससे रिस्क कभी ख़त्म नहीं होता और अल्लाह रिस्क के दरवाजे खोलते हैं। और दूसरा इंशाअल्लाह अपनी कापियाँ लिखते रहें। 27 रमज़ान को किसी तावीज़ का तजर्बा, किसी कोई रूहानी तिब्बी तजर्बा, 27 रमज़ान को जो है कुरानदाजी, इस दफ़ा की जो कुरानदाजी हुई उनकी कापियाँ, उनके टोकन निकले इंशाअल्लाह ताला। और दूसरा ये है कि सहरी इफ्तारी यहाँ आए और रमज़ान यहाँ गुजारें सारा दिन अपनी पूरी मेहनत के साथ। रमज़ान की 11वीं और 12वीं रात में रिश्तों का, शादियों का और पताशे का अमल है, वो हर साल होता है और बहुत ताकतवर है। अबकरी रूहानी कार्टून को बहुत फैलाएं, इंशाअल्लाह इसमें बरकत और खैर के दरवाजे खुलेंगे और अल्लाह की रहमतें होंगी इंशाअल्लाह। ठीक है, हाँ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको बहुत ज्यादा जजाए। रमजान में कुछ लोग 125 बार सूरत रहमान इनफिरादी पढ़ने की इजाजत चाहते हैं। हर रमजान देता हूँ, आज भी दे रहा हूँ, हर रमजान देता हूँ, आज भी दे रहा हूँ। तो अल्लाह पाक आपको बरकत दे। तो दुआ करते हैं। दुआ के बाद जो मुकीम हजरात हैं वो करीब तशरीफ लाएंगे। सहरी का वक्त इंशाअल्लाह 3:30 में 3:30 बजे है और फजर की नमाज जो होगी 5:30 बजे होगी। आप अपनी नवाफिल बाद में पढ़ लें सहरी करके, ताकि खिदमत वाले फारिग हो जाए। आप सहरी करके फिर नवाफिल में, दुआओं में, तस्बीहात में आप लग जाएंगे। दुआओं में
ذکر میں، تسبیحات میں۔ اگر اس مجمع میں کوئی درزیوں کا کام کرتا ہے تو ابھی ضرور بتائے گا، کوئی کپڑے سینے درزیوں کا کام کرتا ہے تو ضرور بتائے گا۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ پروردگار عالم، ساری خیریں، ساری عطائیں، ساری برکتیں اپنے غیب کے خزانے سے عطا فرما۔ یہ رمضان ایسا ہو جو ہماری نسلوں کی سفارش کرے، برکتوں اور خیروں کے ساتھ، عطاؤں اور عافیتوں کے ساتھ۔ اس رمضان کی اے اللہ سفارش دے، شکایت نہ دے، سفارش دے، شکایت نہ دے، سفارش دے، شکایت نہ دے۔ اور جو حضرات یا مسبب الاسباب کا عمل کریں ان کو پورے جذبے عطا فرما، کیفیت عطا فرما، برکتیں عطا فرما۔ اور جو روزانہ قرآن کی تلاوت کریں اور اس میں یہی تعویذ نشانی کے طور پہ رکھیں، یہ تعویذ قرآن سے درخواست کرے گا کہ اللہ ان کی مشکلیں ہیں، ان کی پریشانی، ان کے لیے قرآن خود سفارشی بن جائے گا۔ اے اللہ یہ سارے عمل کو کرنے والا بنا دے اور قبولیت والا بنا دے، ادب والا بنا دے، طلب والا بنا دے، تڑپ والا بنا دے، سچے جذبوں والا بنا دے، دل میں اخلاص دے، اندر اخلاص دے، اخلاص دے، موت سے پہلے دے دے، اخلاص دے، موت سے پہلے دے دے، رحم دے، کرم دے، فضل دے۔ جو عطا، جو برکت تیرے خزانوں میں خاص بندوں کو ملتی ہے آج ہمیں عطا فرما، اور جو پوری دنیا میں ہمارے ساتھ آمین کہنے والے ان سب کو عطا فرما، ان سب کو عطا فرما، ان سب کو عطا فرما۔ آمین 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 برحمتک۔ کوئی درزی اگر ہو تو وہ ضرور بتائیں گے۔ ہاں جی، اور باقی قریب تشریف لائیں، اللہ آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ ایک تو آپ سے درخواست ہے، جتنے تسبیح خانے میں آپ مستورات تشریف لائی ہیں، مستورات کی علیحدہ بلڈنگ ہیں، علیحدہ راستے ہیں، ان کی خدمت بھی مستورات کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کچھ چیزوں کا ہم نے خیال کرنا ہے، کچھ چیزوں کا خیال کرنا ہے، کچھ چیزوں پہ ہم نے توجہ دینی ہے، کچھ چیزوں پہ۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ چیزوں کو ہم نے توجہ دینی ہے، کچھ چیزوں کا خیال کرنا۔ اچھا یہاں نا اللہ سے منوانے آئے، کیا کرنے آئے ہیں؟ بولے کسی سے اگر سوال ہو گیا پیسوں کا، موبائل کا، بیلنس کا، کرائے کا، تو اللہ پاک ساری عمر پھر اس کو سوالی بنائے گا، کشکولی بنائے گا اگر کسی سے سوال ہو گیا۔ دوسری ایک منت یہ ہے، میں پورے رمضان آپ کو بھاگتا دوڑتا ذمہ داریاں نظر آؤں، اگر آپ میں ادھر آؤں میرے سامنے آ جائیں، یہ 2 منٹ میری بات سن لیں، پھر ادھر آؤں میرے سامنے آ جائیں۔ 2 دن سے کچھ بندوں نے ایسا کیا ہوا ہے، میں ان سے درخواست کر رہا ہوں آپ آئے یہاں انہی مسائل کے حل کرانے کے لیے، کیا خیال ہے؟ اسی کے لیے آئے ہیں۔ میں کبھی صفائی دیکھوں گا، کبھی ادھر دیکھوں گا، کبھی لنگر دیکھوں گا، پتہ ہے کیوں دیکھوں گا؟ آپ شاہی مہمان ہیں، اللہ اس کے حبیب کے مہمان، آپ کا مقام اور رتبہ تو اللہ ہی جانتا ہے، میں تو پہچان ہی نہیں سکتا۔ آپ کے گھر میں روٹی نہیں ملتی تھی جو آپ یہاں آئے ہیں، آپ اللہ کی رضا کی خاطر یہاں آئے ہیں، تو میں نے تو آپ کے لیے خدمت، ہمارے مخلصین بہت خدمت کر رہے، کھانے میں، لنگر میں، بیت الخلاء کی صفائی میں،
تو یہ ساری آپ کہیں ہمارے ذمے ہے. تسبیح خانہ آپ کا گھر ہے یا مسافر خانہ ہے؟ ہمارا گھر ہے. تو بندہ اپنے گھر کی صفائی ستھرائی سلیقہ خدمت خود خیال کرتا ہے. اچھا، یہ جو بیت الخلا لنگر خدمت کرنے والے ہیں ملازم نہیں ہیں، اپنے گھروں میں شہنشاہ ہیں، اور بڑے بڑے ماشاءاللہ بعض لوگ بڑے اونچے مالدار ہیں. تو اس لیے میری درخواست ہے، ایک تو سوال نہ ہو، کسی قسم کا سوال، کسی سے پتہ لینا، ایڈریس لینا، پتہ لینا، یہ نہ ہو، سوال نہ ہو. دوسرا میری عرض یہ ہے کہ اب میری درخواست ہے کہ ہر بندہ، اگر میں پیچھے ہوا، کچھ بندے ہیں، 2 بندوں نے آج بہت مجھے، ادھر کھڑا ہوتا تھا ادھر آ جاتے تھے، پھر ادھر آ جاتے تھے. کبھی میں کہہ رہا ہوں یہ دیکھیں ہمارا جنریٹر کا ڈیزل ہے یا نہیں ہے، اچانک لائٹ چلی جائے، لنگر خانے میں اوپر کیسا، پھر ادھر پہنچ جاتے تھے، کہتے ہیں ہماری 2 منٹ بات سن لیں. میری منت ہے، آپ ہی کے لیے تو چل رہا ہوں، آپ کی تو خدمت میں آ رہا ہوں. دوسری یہ ہے کہ بیت الخلا میں بعض لوگوں کو عادت ہے ننگے پاؤں جانے کی. ہر دفعہ درخواست کیتی ہے دریوں میں پاکی ناپاکی، اور یہ کام خاص طور پہ خواتین زیادہ کرتی ہیں. حیران ہوتا ہوں، بلکہ خواتین کو تو نہیں کرنا چاہیے، خواتین کو تو نہیں کرنا چاہیے، خواتین زیادہ کرتی ہیں ننگے پاؤں جانے. اور کسی کو نا گنہگار نہ کیجیے گا، رمضان میں کسی کو گنہگار نہ کریں، ورنہ قیامت کے دن بندہ پکڑوائے گا. اپنا موبائل رکھ دیا، اپنا بیگ اچھی حالت میں لے آئے، اپنی چیزیں ایسی کھلی چھوڑ دیں، کسی کو گنہگار نہ کیجیے گا. کوئی ہماری غفلت سے گنہگار ہو جائے اور چیز اوپر نیچے ہو جائے، گنہگار نہ کیجیے گا. اپنے بیگ، اپنے موبائل، اپنی چیزیں نہ گنہگار کیجیے گا. اس رمضان فیصلہ کریں کہ ہم نے اپنی چیزوں کی خود حفاظت کرنی ہے اور کسی کو گنہگار نہیں کرنا. کرنا نہیں کریں گے، انشاءاللہ نہیں کریں گے. اور اپنے بچوں کی خود حفاظت کریں. بعض بندے بچے ساتھ لاتے ہیں جبکہ ہم نے منع کیے ہے. بچوں کو گلیوں میں پھرتے ہیں، ٹریفک ہے بہت زیادہ، اور بچوں کی خود حفاظت کریں. ہمارا ذمہ نہیں ہے آپ کے بچوں کی حفاظت، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. ہم نے عرض کیا کہ بچے نہ لائیں، پھر بچوں کی خود حفاظت کریں. اور ایک درخواست اور ہے، جوتے ہرگز نہ کسی کے پہنیے گا. بعض اوقات جوتوں سے وہ کیس میں نے دیکھے ہیں، وہ چیزیں جوتوں سے لگ جاتی ہیں، کالی چیزیں. اور یہ کھڑکی ہیں، اس کے باہر نہ تھوکیے گا، چیزیں نہ پھینکیے گا. کئی دفعہ جھگڑے ہوئے ہیں، ہمارے مہمانوں نے باہر تھوک دیا، باہر راہگیر جا رہے ہیں، ان کی بے اکرامی ہوئی، سے بڑا نقصان ہوا، بہت زیادہ. اچھا، سیری افطاری میں پہلے سے آئیں، بیٹھے، کھانا کھائیں اور اٹھیں، جگہ چھوڑ دیں تاکہ اوروں کو موقع ملے اور خدمت والوں کو سمیٹنے کا موقع ملے. ممبر کے سامنے کسی کی مخصوص جگہ نہیں ہے، یہ کہیں کسی کی مخصوص جگہ نہیں. جو پہلے آئے گا وہی پہلے آئے گا، اور نہ اس پہ کسی کی بے اکرامی ہو. اور قرآن پاک کی چوکیاں ہر دفعہ ہماری ٹوٹتی ہیں، لوگ چوکیوں سے قرآن پاک کی ٹیک لگاتے ہیں. میری منت ہے ایسا نہ کیجیے گا. اور دریوں کے نیچے بہت سی ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، تو سجدوں کی جگہ ہے. لوگ دریوں کے نیچے کوئی چیزیں ایسی ڈال دیتے ہیں جو کہ باہر پھینکنے کی تھی، سجدوں کی جگہ ہے. تو اس کا تو احتیاط کریں. اور بیت الخلا میں بھی ایک لوٹا پانی کا بہا کے آئیں، ہماری وجہ سے کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو. اس دفعہ ہم نے سوچا ہے آپ کا جو بھی شعبہ ہے، آپ کا جو بھی شعبہ ہے، سرکاری ہے یا غیر سرکاری، کسی کو کوئی کام کرتے ہیں، اپنے تمام موبائل نمبر اور اپنا شعبہ نام کاغذ پہ وضاحت سے لکھیں، اور اس شعبے میں
جو آپ ترقی چاہتے ہیں ایک لائن لکھ دیں نیچے. بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے، سرکاری ہے، غیر سرکاری ہے، کوئی اپنا کاروبار، کوئی ملازمت، کچھ بھی ہے، اپنے نمبر لکھیں، 2 موبائل نمبر لکھیں، اور پھر اس شعبے کو وضاحت سے لکھیں. میں یہ خدمت بھی، یہ کام بھی، میرا یہ شعبہ بھی ہے، یہ شعبہ بھی ہے، جو بھی ہے آپ کا. اس کے نیچے ایک لائن لکھیں، صرف ایک سے زیادہ نہ ہو، کہ آپ اس میں کیا ترقی، کیا کامیابی چاہتے ہیں. اس کا اس دفعہ عمل ہوگا بڑا خاص. اور ہمارے خدمت والے وہ فارم ہر دفعہ میرے سامنے رکھیں گے. ہمارے خدمت والے حضرات صفائی کا خیال رکھیں بہت زیادہ، اور ایک فیصلہ کریں کہ میں نے تسبیح خانے سے باہر نہیں جانا. بس بیت الخلاء میں نہانے کے بعد وہاں شیمپو چیزیں وغیرہ پھینک کے نہ آئیں، اور ایک بستر میں 2 حضرات نہ سوئیں، اور نیچے موٹا کپڑا بستر کے بچھا کے سوئیں. موبائل میں ایسا الارم نہ لگائیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہو. اور رات کو زور زور سے موبائل ہم ایک جگہ گئے پہاڑوں میں، تو ہمارے ساتھ ایک مخلص تھے. میں نے کہا دیکھو تہجد میں نا یہ نفل ہے. کہہ رہے ہاں ہاں ہم سنا. خیر وہ لمبی چوڑی تقریر ہوئی. رات کو اٹھ کے وہ اللہ کا بندہ، مہمان سو رہے ہیں، کبھی یہ برتن ٹھا ٹھا، کبھی یہ. میں نے کہا کیا کر رہے؟ کہہ رہے ایستا ایستا کر رہے، ایستا ایستا کر رہے. اللہ کا بندہ سارے تو اٹھ گئے ہیں. کہ نہیں اٹھے گا نا، ہم نے نماز پڑھنا ہے یارا. وہ سارے اٹھ گئے ہیں. آپ کا رات کو طے ہوا تھا آپ نے شور نہیں کرنا. کر ہم نے کہاں شور کیا؟ سورے اٹھ گئے. پٹھان بابا اللہ اکبر سلورو رکاتا دے، سلورو رکاتا دے، اللہ سب اٹھ. یہ نہیں ہے کہ ہم نے نہیں پڑھنا. اس لیے کہتے ہیں تہجد چوری کی نماز ہے. کس کی نماز؟ چپ کر کے خاموشی سے، موبائل سے، کسی چیز سے کسی کو تکلیف نہ ہو، راحت پہنچائے. اور قرآن پاک کی تلاوت کے لیے کون سی جگہ ہمارے مختص کی ہوئی ہے؟ تبرکات کے کمرے میں. امید ہے ہمارے مخلصین نے وہاں بلب بھی لگا دیے ہوں گے، لگے ہوئے ہیں، قرآن بھی رکھ دیے ہیں. نہیں رکھے؟ نہیں رکھے. وہ کہتے ہیں رکھوا دیتے ہیں، آپ تسلی کر. قرآن پاک نہیں رکھے، چوکیاں وہاں نہیں رکھی. حالانکہ چوکیاں یہاں نظر نہیں آنے چاہیے. یہ دیکھیں یہ چوکی پڑی ہوئی ہے، وہاں قرآن رکھ دیتے. تو وہ تبرکات کا کمرہ نوافل، تلاوت، تسبیحات کے لیے وہاں ہے، تاکہ یہاں لائٹیں نہ جلیں. جس نے تلاوت، تسبیحات، ذکر، اذکار، وہاں کعبہ کا غلاف ہے، حضور کے روزے کا غلاف ہے، اور مسجد نبوی شریف کے قالین ہیں، وہاں کی برکتیں ہیں. تو وہ جگہ انشاءاللہ کس چیز کے لیے ہے؟ تسبیحات، تلاوت کے لیے، علاج کے لیے. اپنا بستر ہمیشہ سمیٹ میں رکھیں، اور اگر کپڑے دھوئیں تو فوراً اتار لیں، تاکہ اوروں کو موقع ملے تاکہ وہ بھی جو ہے وہ. اور یہاں دیکھیں اپنے آپ کو پیر حکیم نہ کریں. آج بھی میں اپنے ایک مخلص سے کھڑے ہو کے منت کر رہا تھا، درخواست کر رہا تھا. میں نے کہا دیکھیں آپ میرے دیرینہ مخلص ہیں، آپ کبھی کہتے ہیں میں نے ٹھٹھا کی جیل میں اس کو بند کر دیا، کبھی جن کو جلا دیا، کبھی یوں کر دیا. میں نے کہا یہ تسبیح خانے میں ہوتا تو میں پیغام بیان کرتا. میں نے ان کی منت کی ہے، آج میرے بہت محسن ہیں. تو اس لیے میری درخواست ہے کہ یہاں تو ہم طالب علم ہیں. کیا ہیں؟ انشاءاللہ تعالی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. درزی کون ہے؟ ایک آپ تھے درزیوں کا، ایک آپ ہے. اچھا ٹھیک. درزیوں کا کام کرتے. ان کو جب ان کا نام لکھ لیجئے گا. آپ ادھر تشریف لیں، درزیوں کا کام کرنے والے حضرات ادھر تشریف لیں. آپ بیٹھے. آپ
اچھا جی، آج ہماری جو نشست ہے، ہمارا جو ہے، ہم کل سے سوال و جواب شروع کریں یا آج سے؟ ہمارا کچھ آپ کا بتانا تھا، آپ نے اپنے معمولات بتانے ہیں، تجربات بتانے ہیں، مشاہدات بتانے ہیں، اور یا مسبب الاسباب کا عمل ضرور کیجیے گا. میری طرف دیکھیں، بڑا طاقتور عمل ہے یہ. رمضان ایسا ہو کہ جس میں یا مسبب الاسباب یا مسبب، اس کو ضرور کرنا ہے. درد سے کرنا ہے، غم سے کرنا ہے، گڑ گڑا کے کرنا ہے، سائل محتاج اور بھکاری بن کے کرنا ہے. سائل محتاج اور بھکاری بن کے، یا ضرور کیجئے گا، ضرور کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل سے ہم اپنی ترتیب بنائیں گے، آپ سے مشاہدات سنیں گے، کچھ مشاہدات بتائیں گے، کچھ سوالوں کے جواب، کچھ ترتیب. پورا رمضان جیسے ہر دفعہ اللہ کی مہربانی سے یہ نظام چلتا ہے، ہم انشاءاللہ کریں گے. ٹھیک ٹھیک ہے نا؟ کوئی یہاں رہنے کے متعلق سوال ہو تو آپ بتا دیجئے. کوئی آپ کو یہاں کے متعلق کوئی سوال ہو، کوئی بات پوچھنا چاہیں تو. ہاں جی، کوئی چیز بات پوچھنا چاہیں جو میں نے اعلانات کیے ہیں، اس میں کوئی چیز آپ سمجھنا چاہیں، پوچھنا چاہیں. جی دیکھیں، جو دعائیں ہیں تو آپ سب کے لیے کر سکتے ہیں. ہاں ہاں، وہ فارم کہتے ہیں جو پر کریں گے. آپ کے بیٹے کا شعبہ، وہ کہتے ہیں اپنے بیٹے کے متعلق نہیں. آپ فارم جو ہم پر کریں گے اس میں اپنا نام، موبائل نمبر سارے، اور آپ جو جو کام کر رہے یا کرتے رہے، کر رہے، آپ کا جو بھی شعبہ پیشہ جو بھی ہے، وہ سارے کام وضاحت سے لکھیں گے. ان کو ٹوکری میں ہر دفعہ یہاں لایا جائے گا اور ان پہ دعا کرائی جائے گی برکت کی. نیچے ایک لائن اپنی لکھیں گے صرف کہ آپ یہ چاہتے ہیں، یہ ترقی جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ ذرا لکھ دیں گے. اور کوئی سوال؟ جی جی ہاں ٹھیک ہے، آواز آ رہی آ رہی. ہاں، یہ دعا ان کو سکھا دیں بھائی، ایک دوسرے سے نا. یہ کہتے ہیں رکوع کی دعا اور دو سجدوں کے درمیان کی دعا. یہ دیکھیں سچی طلب کی دلیل ہے. نہیں آتی تو ہم ہلکا بنا کے ایک دوسرے کو سکھائیں. ٹھیک ہے نا؟ ہلکا بنا کے ہم، بلکہ یہاں کیا کریں گے، میری خدمت والے حضرات ذرا توجہ سے میری بات سنیں گے، جن کے ذمے ممبر کی خدمت ہے. ہم نے یہاں رمضان میں سیکھنا سکھانا. ہمارے بڑے کہتے ہیں آخری 10 صورتیں سیکھ لیں: حلال حرام، وضو کا طریقہ، تیمم کا طریقہ. یہ چیزیں ہم سیکھیں. وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، یہ چیزیں بھی سیکھیں. نماز کے، حتیٰ کہ میت کو نہلانے کا طریقہ بھی میں نے سیکھا. پھر میں نے ایک دو میت نہلائے ہیں، زیادہ نہیں ہو سکا. تو اس لیے حتیٰ کہ میں ایک جگہ 1986 کی بات ہے، رمضان تھا، گرمی کا رمضان تھا. میں ایک مسجد کے باہر کھڑا تھا، ایک بابا ایسے پریشان تھا. کیا ہوا بابا جی؟ بیٹی میری جوان فوت ہو گئی ہے. اس کے الفاظ یہ تھے: آج کوئی مجھے مولوی نہیں ملا، سب 27 کی رات میں مصروف ہے، میری بیٹی کو نہلانا ہے. میں کہا بابا جی چل کے میں نہلاتا ہوں. آپ کہیں گے یہ کیا کر رہا ہے، بیٹیوں کو نہلاتا ہے؟ آگے سن لینا تیرے. بابا جی کے ہاتھ میں لالٹین تھا. 86 کی بات ہے، رمضان تھا. 86 کو پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے، 1986، 40 سال ہو گئے. میں چل پڑا، چلتے 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 شہر ختم ہو گیا. شہر ختم ہو گیا، وہاڑی کی بات. اور پھر انہیں ویرانہ آ گیا.
आगे झोंपड़ियां थी, वहां कुछ लोग रो रहे थे। मैंने कहा चारपाइयां इर्द गिर्द कट लगाएं। अब मैं चारपाई के इधर बैठता हूं, आपको जैसे कहता जाऊं वैसे नहलाते जाऊं। खवातीन थी ना, उनको मैं फिर समझाता गया, ऐसे नहलाना है, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये कर। मर्द के 3 कपड़े होते हैं, औरत के 5 कपड़े होते हैं कफन के। वो मैंने गुस्ल दिलवाया तो उसकी दुआएं निकली बाबे की। खाना बदोश था, बेटी फौत हो गई, कोई नहलाने वाला ही नहीं। ये चीजें काम आती हैं। 86 में मैंने गुस्ल दिलवाया था, दिया नहीं था, दिलवाया था। 1986, 40 साल पहले। यो भी रमजान था और 27 की रात थी, सख्त गर्मी थी। तो इसलिए दरखास्त है, हमने इंशाल्लाह सीखना सिखाना करना है। ये हमारे मिंबर के जो जिम्मेदार हजरात हैं, जिनके जिम्मे मिंबर की खिदमत है, भूल जाते हैं। अगर मिंबर की जिम्मत होता तो ये नेट पे डाल देते, कुरान पाक रख देते, चौकियां वहां रख देते। तो इंशाल्लाह आपने खुद तलब पैदा करनी है ना। यहां से हमने हर चीज सीख के जाना है और लेके जाना है। आप मौत तक इंशाल्लाह सीखते रहेंगे। और कोई सवाल? पोस्ट आई थी, मुलाकात बिल्कुल होगी। पोस्ट आई थी जोहर के बाद, बिल्कुल होगी। 1-2 दिन तक उसकी तरतीब बनेगी और मुलाकातें होंगी, और मैं खुद वक्त दूंगा मस्तूरात को भी, मर्दों को भी। इस पूरे रमजान में जोहर की नमाज के बाद मैं खुद वक्त दूंगा, 1-2 दिन तक इंशाल्लाह उसकी तरतीब बनेगी। ये हमारी खिदमत वाले मिंबर के जिम्मेदार ये मेरी बातें उम्मीद है लिख रहे होंगे, उनके पास कागज कलम होगा, वो ये बातें यकीनन लिख रहे होंगे, और इसका फिक्र उन्होंने करना है जो मैं अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में। इसका सीखने सिखाने का अर्ज किया, इसके हल्के लगाने हैं, कुरान की सूरतें याद करना, सीखना सिखाना। एक मैंने ये अर्ज किया अपनी खिदमत वालों से जो जिम्मेदार हैं मिंबर की खिदमत के। दूसरा, मेरी मुलाकातें, उसकी तरतीब बनानी है। इस दफा इंशाल्लाह मैं आपका साथ दूंगा, ज्यादा से ज्यादा वक्त मैं आप हजरात को दूंगा। मुझे कोई टीवी प्रोग्राम भी करने हैं, तस्बीह खाने को पूरी दुनिया में लोग बैठे इंतजार कर रहे हैं, सुबह शाम आपको वक्त देना, जोहर को वक्त देना, सारा दिन ऐसे होगा, मैं इंशाल्लाह आपको वक्त दूंगा। जी जी हाँ, फजर में कशफुल माचूब होगा, बिल्कुल होगा इंशाल्लाह, कल सुबह से। जी जी, और बोलें जी, जल्दी करें, कोई और बात करें। हाँ, आपने कुरान को खुद संभालें। देखें, कुरान ईमान है, तो जो कुरान नहीं संभाल सकता ईमान को कैसे संभाले? आप कहते हैं निशानी लगा के रखें, कोई और ना उठा ले तो कोशिश करें अपनी जरा कोई निशानी। जी, और जी मुख्तसर बात करें। देखिए, ये सवालों जवाब की तरतीब हम बनाएंगे। मैं आपने अर्ज किया ना जी, आप शायद पहली दफा तशरीफ लाए हैं, ये हम बनाएंगे इंशाल्लाह, बनाएंगे। जी हाँ, देखें, जो बंदा पूरा महीना नफली एतकाफ की नियत करेगा, उसको तो फिर हर कदम पे क्या मिलेगा, बहुत मुबारक है। आप उन मुखलिसीन में से हैं जो पूरे महीने के एतकाफ की नियत करें, उससे बड़ी नेमत क्या होगी। मुहद्दिसीन ने एक बात लिखी है, सुन लें, जहां जुमा और जमात होती है, जुमा और जुमा और वहां इतकाफ हो सकता है। इतकाफ होता ही वही है जहां जुमा और जमात। जी
رمضان پورا رمضان یہاں ہوتا ہے. عید کی نماز پڑھ کے ہی عاشق جاتے ہیں, دیوانے جاتے ہیں, ماشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر. استقبالیہ پہ ہر چیز موجود ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ. اجازت ہے یہ پین اٹھا لیں, پیڈ بھی اٹھا لیں. السلام علیکم. اب اپنے معمولات میں, انفرادی اعمال میں فکر مندی سے لگ جائیں. فکر ہلکے بنا کے نہ بیٹھیں, فکر مندی سے لگ جائیں.